السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 23 ربیع الثانی، انگریزی تاریخ 29 نومبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ چارسدرہ میں قرآن کی مبینہ بے حرمتی پر احتجاج، پولیس اسٹیشن نظر آتش۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چارسدرہ کے علاقے تنگی میں مبینہ طور پر قرآن کی بے حرمتی کے واقعے کے بعد پرتشدد مظاہرے ہوئے ہیں۔ مشتعل مظاہرین نے مقامی پولیس اسٹیشن پر دھاوا بول کر تھانے کو شدید نقصان پہنچایا اور عینی شاہدین کے مطابق تھانے کو نظر آتش کر دیا۔ انسپکٹر جہانگیر خان پولیس اسٹیشن کے SHO بہرمن شاہ کے مطابق علاقے میں یہ بات گردش کر رہی تھی کہ کسی شخص نے قرآن کی توہین کی ہے، جس پر پولیس نے FIR درج کرتے ہوئے مذکورہ شخص کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی۔ چارسدرہ کے مقامی صحافی علی اکبر کے مطابق قرآن کی مبینہ توہین کے واقعے کے حوالے سے مختلف باتیں سننے میں آ رہی ہیں۔ ایک اطلاع کے مطابق واقعہ سنیچر کی شام کو ہوا اور دوسری اطلاع کے مطابق واقعہ اتوار کی صبح پیش آیا۔ علی اکبر کے مطابق اس واقعے کے بعد لوگوں میں اشتعال پیدا ہوا، لوگ اس حوالے سے سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع سے معلومات اکٹھی کرتے رہے، جس پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے جس شخص پر الزام عائد تھا اسے گرفتار کر لیا۔ علی اکبر کے مطابق مشتعل لوگ مذکورہ شخص کو ان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے، جس پر پولیس نے تھانے سے ہوائی فائرنگ کرنے کے علاوہ آنسو گیس کے گولے بھی پھینکے، مگر عوام کی بڑی تعداد کے سامنے پولیس کی ایک نہ چلی اور بالآخر پولیس کو ملزم کے ہمراہ تھانہ چھوڑنا پڑا۔ تاہم پولیس نے ملزم کی حفاظت کو یقینی بنایا ہوا ہے۔ علی اکبر مہمن کے مطابق تھانے میں موجود تمام ساز و سامان جل گیا ہے، گاڑیاں راکھ کا ڈھیر بن چکی ہے، سارا ریکارڈ جلا ہوا ہے، جبکہ مظاہرین سوات پشاور روڈ پر جمع ہیں، جس کی وجہ سے روڈ بلاک ہے، جبکہ پولیس کی نفری مظاہرین سے دور کھڑی ہے۔ سعودی عرب نے عمرے کے لیے ویزے کوارنٹینا کی شرائط واضح کر دیں۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے سعودی عرب میں عمرہ زائرین کی آمد کے حوالے سے شرائط جاری کر دی ہیں۔ سعودی عرب میں حکومت کی جانب سے منظور شدہ ویکسین لگوانے والے غیر ملکی زائرین کو سعودی عرب میں آمد کے ساتھ ہی بغیر کسی کوارنٹین کے عمرہ ادا کرنے کی اجازت ہوگی، مگر ایسے افراد جنہوں نے عالمی ادارہ صحت کی طرف سے منظور شدہ ویکسین لگوائی ہوئی ہے، انہیں عمرے کی ادائیگی سے قبل 3 دن تک کوارنٹین میں رہنا پڑے گا۔ سعودی عرب کی سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق 48 گھنٹوں بعد ان افراد کو منفی کورونا ٹیسٹ کی صورت میں عمرے کی اجازت دی جائے گی۔ وزارت نے بتایا کہ تمام زائرین کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے ممالک سے کورونا وائرس کی ویکسین کی ضروری خوراک مکمل کر کے تشریف لائیں۔ سیف الاسلام قذافی کی نااہلی، ججوں کا نظر ثانی اپیل کی سماعت سے انکار۔ لیبیا کے سابق مقتول صدر معمر قذافی کے صاحبزادے سیف الاسلام قذافی نے کہا ہے کہ عدالتی حکام نے 24 دسمبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں بطور امیدوار انہیں نااہل قرار دینے کے خلاف اپیل کی سماعت سے انکار کر دیا ہے۔ سیف الاسلام قذافی کے وکیل خالد الغویل نے العربیہ کو بتایا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ صدارتی انتخابات کے قانون کی دفعہ 10 پر مبنی تھا، لیکن یہ قانونی خلاف ورزی ہے اور اس کا اطلاق ان کے موکل پر نہیں ہوتا، کیونکہ سیف الاسلام قذافی کے مجرمانہ ریکارڈ کے ثبوت کے طور پر ان کا کوئی بھی جرم پیش نہیں کیا گیا اور نہ ہی کسی عدالت نے انہیں کسی جرم میں قصوروار قرار دے کر کوئی فیصلہ جاری کیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا کہ سیف الاسلام قذافی کی نااہلی کے خلاف اپیل انتخابی عذرداریوں سے متعلق عدالتی کمیٹیوں کے پاس جمع کرائی جائے گی اور ان کے موکل کے بطور صدارتی امیدوار اخراج کو سیاسی فیصلہ ثابت کیا جائے گا۔ وکیل نے مزید کہا کہ جنگ ابھی جاری ہے اور لیبیا کے باشندے اپنے امیدوار کے انتخاب لڑنے کے حق کے لیے پوری طاقت کے ساتھ جدوجہد کریں گے اور ان کا بطور صدارتی امیدوار دفاع کریں گے۔ اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کی ملک گیر سطح پر تنظیم سازی کا فیصلہ۔ نامور عالم دین مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی صدارت کے ساتھ ساتھ اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کے بھی صدر قرار پا گئے ہیں۔ واضح رہے کہ اتحاد تنظیمات مدارس 5 مکاتب فکر کے پرانے وفاقوں پر مشتمل ایک اتحاد ہے۔ وہ 5 وفاق یہ ہیں: نمبر 1 وفاق المدارس العربیہ پاکستان مسلک دیوبند، نمبر 2 تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان مسلک بریلوی، نمبر 3 وفاق المدارس
السلفیہ پاکستان مسلک اہل حدیث، نمبر 4 رابطۃ المدارس الاسلامیہ پاکستان جماعت اسلامی اور نمبر 5 وفاق المدارس الشیعہ پاکستان اہل تشیع۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی صدارت کے بعد اس اتحاد کا پہلا اجلاس 24 نومبر بروز بدھ کو جامعہ دارالعلوم کراچی میں کامیابی کے ساتھ منعقد ہوا، جس میں تمام وفاقوں کے مرکزی رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی۔ اجلاس میں اس حقیقت کا اعادہ کیا گیا کہ بر صغیر پاک و ہند میں تحریک آزادی ہو یا تحریک پاکستان، اسلامی تعلیمات اور اسلامی اقدار کے فروغ میں دینی مدارس و جامعات کے خدمات ناقابل فراموش ہے، اور اس خطے کے علماء کی دینی خدمات کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ دینی مدارس و جامعات کی حریت فکر و عمل، خود مختاری اور خودداری کا برقرار رہنا ملک میں دینی اقدار کے تحفظ کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور اسے ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے گا، خواہ حالات کتنے ہی ناسازگار ہوں۔ نیز یہ بھی طے کیا گیا کہ ہم حکومت سے تصادم نہیں چاہتے، بلکہ تعمیری مذاکرات کے ذریعے مسائل کو حل کرنے پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ اس وقت ملک کے داخلی اور خارجی حالات، بالخصوص ہمارے گرد و پیش کے حالات، کسی تصادم اور خلفشار کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ کورون وائرس سنگین خطرے کا باعث ہے، تمام ممالک تیاریاں کر رکھے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے مطابق کورونا وائرس کے کورون کے پھیلاؤ کے امکانات بہت زیادہ ہیں، جس کے سبب کچھ علاقوں میں کورونا وائرس کے مہلک اثرات دیکھنے میں آ سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے صحت نے 154 رکن ممالک کو اپنی ہدایات میں بتایا کہ ویکسین مہم کو تیز تر بنایا جائے اور ضروری صحت سروسز کو برقرار رکھنے کے لیے منصوبہ بندی بھی کی جائے۔ ادارہ صحت کے مطابق کورون وائرس کے کیسز کی تعداد بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے وبا ایک نیا رخ اختیار کر سکتی ہے۔ اس کورونا تغیر کے سبب درپیش خطرات بہت زیادہ ہیں، جن کا سدباب ضروری ہے۔ WHO کے مطابق کورون کے خلاف ویکسین کی افادیت کے حوالے سے مزید معلومات اکٹھا کی جا رہی ہیں، اور آنے والے ہفتوں میں مزید معلومات مل جائیں گی۔ دفعہ 370 کی منسوخی سے علیحدگی پسندی کو تقویت ملی۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ کا کہنا ہے کہ 370 کی منسوخی کے بعد بھاجپا کے سبھی دعوے اور وعدے سراب ثابت ہوئے ہیں۔ ان باتوں کا اظہار انہوں نے ڈوڈا میں عوامی جلسے سے خطاب کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر کے لوگ نہیں بھول پائیں گے کہ جس دن ریاست کو 2 حصوں میں منقسم کیا گیا۔ عمر عبداللہ نے بتایا کہ بھاجپا نے اس وقت دعویٰ کیا تھا کہ اس قانون کو منسوخ کرنے کے بعد جموں کشمیر میں سرمایہ کاری ہوگی، تعلیم یافتہ نوجوانوں کو روزگار ملے گا اور ملیٹنسی بھی ختم ہوگی، لیکن سب کچھ الٹا ہو گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب اس قانون کو منسوخ کیا گیا تو ہم نے بھی سوچا کہ دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، لیکن 1.5 سال کے بعد جو صورتحال ہمارے سامنے ابھر کر آئی وہ بھاجپا کے دعووں کی قلی کھول رہی ہے۔ عمر عبداللہ نے بتایا کہ یہ سچائی ہے کہ مذکورہ ملیٹنٹ باہر سے نہیں آئے، بلکہ مقامی نوجوانوں نے ہی ناراضگی یا دوسری وجوہات کی بنا پر بندوق اٹھائی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پچھلے دنوں سری نگر تصادم میں جو ملیٹنٹ مارا گیا اس کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ مہلوک نے 370 کی منسوخی کے بعد ہی بندوق کو گلے لگایا تھا۔ عوامی جلسے سے خطاب کے دوران عمر عبداللہ نے کہا کہ بھاجپا یہ کہتے نہیں تھکتی کہ 370 کی منسوخی کے بعد علیحدگی پسندی کا قلقمہ ہوا ہے، لیکن میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حیدر پورہ تصادم کے بعد علیحدگی پسندوں کی جانب سے دی گئی ہڑتال کی کال سے پوری وادی میں دکانیں کیوں بند رہیں؟ لداخ کے بارے میں عمر عبداللہ کا کہنا تھا کہ وہاں کے لوگوں کی نوکریاں اور زمینیں محفوظ ہیں، جبکہ انہیں اسٹیٹ سبجیکٹ کی بھی اجازت ہے، لیکن جموں کشمیر میں اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ عمر عبداللہ کے مطابق بھاجپا کا قول ہے کہ ایک ملک اور ایک نظام، لیکن یہاں پر ایک ہی ریاست میں 2 نظام چلائے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راغی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔